تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے لوگو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس روئے زمین کے اوپر جو بھی انسان، غور کر کے سن لیجئے، جو بھی انسان اسلام کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا تو کل قیامت کے دن ان کے دھرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، سویکار نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ان تمام کے تمام انسانوں کو پیغام دیا کہ لوگوں سنو، کل قیامت کے دن اگر آج تم دنیا میں اسلام کو چھوڑ کر، میرے اور میرے نبی کے طریقہ کو چھوڑ کر، میرے اور میرے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑ کر اگر تم زندگی گزارو گے تو پرلے کے دن، ڈے آف ججمنٹ کے دن، یعنی قیامت کے دن تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے، تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے، تم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ کون لوگ؟ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کے مطابق یا دوسرے ریلیجن کے مطابق زندگی گزارے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور آگے آئیے تھوڑا۔ اسلام، اللہ نے کہا کہ اسلام ہی ہے جو میرے نزدیک پسندیدہ ہے، محبوب ہے، جس سے میں راضی ہو گیا، اسلام ہی ہے۔ لیکن آج میں سب سے سہمت ہوں، لیکن سنیے، ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کو بدلا، ان لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کے اندر، اپنے ریلیجن کے اندر تبدیلی لائی۔ جن لوگوں نے اپنے باپ دادا کی پرمپرا کو اپنا دھرم بنا لیا، جن لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کی پرمپرا کو اپنا ریلیجن بنا لیا، اپنا مذہب بنا لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگا، وہی لوگ جب آگے بڑھا تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے دھرم کے اندر بھی پریورتن لاتا گیا۔ لیکن او انجنا اوم کشیپ جی، کان کھول کر سن لیجئے، جس طرح برسوں سے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہم دن کے اجالے میں جو آسمان کی اوپر جو سورج کو دیکھتے ہیں، یہ سورج پورب کی طرف نکلتا ہے اور پچھم میں جا کر ڈوبتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس سورج کو پچھم سے نکالے اور پورب کے اندر اس کو ڈبوئے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں۔ اگر آپ سے بھی کہوں تو آپ بھی ہنس دیں گے اور کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو قدرتی نظام ہے، وہ تو نیچرل چیز ہے، وہ تو ایشور کی طرف سے وہ نظام ہے کہ سورج پورب سے نکلے گا اور پچھم کی طرف ڈوبے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، او میری بہن انجنا اوم کشیپ، آپ بھی سن لو، جس طرح یہ قدرت کا نظام ہے کہ سورج یعنی پورب سے نکلے گا اور پچھم کے اندر ڈوبے گا، اسی طرح اسلام بھی قدرت کا نظام ہے۔ اسلام کے اندر بھی تبدیلی لانا ممکن نہیں۔ اسلام مسلمانوں کے باپ داداؤں کا نام نہیں ہے، اسلام مسلمانوں کے باپ داداؤں کی پرمپرا کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہی ہے جو رب بتاتا ہے، اسلام تو وہی ہے جو اوپر سے بتا جو حکم دیا جاتا ہے۔ انجنا اوم کشیپ جی سنیے، آج سے 1400 سال پہلے میدان عرفات کے اندر جب اللہ کے نبی یہ 1 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور 1 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی 1 لاکھ یا 1,25,000 صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے جو ذمہ داری میرے اوپر رکھی، اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا تو میں نے نبوت کی ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں ادا کیا؟
اللہ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی اس ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ 1 لاکھ صحابہ کرام بیک وقت ایک ساتھ کہتے ہیں یا اللہ کے رسول، ہم لوگ گواہی دیتے ہیں، ہم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری سونپی تھی، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور انگلی کی اشارے سے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ تو نے میرے اوپر جو نبوت کی ذمہ داری سونپی تھی میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میں نے اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی وقت قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، رب کی طرف سے فرمان آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمان آ جاتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ لوگوں سنو، آج سے 1400 سال پہلے، او انجنا ام کسیف سنو، آج سے 1400 سال پہلے رب کی طرف سے اعلان آ جاتا ہے، اے دنیا والوں سنو، میں نے آج کے دن اسلام کو مکمل کر دیا، میں نے آج کے دن اسلام کو میں نے پری پورن کر دیا، میں نے اسلام کو میں نے مکمل کر دیا، میں نے اسلام کو مکمل کر دیا، پری پورن میں نے اسلام کو کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اسلام کے اندر نہ کوئی انسان کسی چیز کو نکال سکتا ہے، نہ اسلام کے اندر کوئی کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو انجنا اوم کسیف جی، یہ ہمارے باپ داداؤں کی پرمپرا کا نام نہیں ہے اسلام، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ نہ اسلام کے اندر سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ اسلام کے اندر کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ اسلام ہے۔ اب آگے آئیے، یہ بھی ذرا ان کو بتا کر جاؤں، آج میں ان لوگوں کو یہ بھی بتا کر جاؤں آپ لوگوں کے حوالے سے کہ اے لوگوں، اسلام کے اوپر الزام لگانے والوں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچنے والوں، سنو، اسلام آنے کے بعد دنیا کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ آئیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، آپ بھی اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بس تقریر کو سمجھ لیجئے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر میرے ہندو بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہوں اور ان تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ بھی ذرا اس کو سن لیجئے۔ اگر آپ اس چھوٹی سی تقریر کو سمجھ جائیے گا تو آپ پورا کے پورا اسلام سمجھ جائیے گا۔ اور ہاں لوگوں، ان لوگوں تک بھی اس تقریر کو پہنچا دو جو آج اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ لوگوں دیکھو اصل میں اسلام کیا ہے، اصل میں اسلام کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اور آگے لے کر چلوں، اللہ کے پیارے نبی یعنی پیچھے لے کر چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی دنیا میں آئے، نبی دنیا کے اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیغام دیا اور کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اسلام کا پیغام دیا اور کہا، پہلا پیغام تھا اسلام کا جو نبی نے دیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے پوری دنیا نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا لیکن چند مٹھی بھر لوگ نبی کی باتوں پر ایمان لے آیا، مٹھی بھر چند لوگ نبی کی باتوں پر ایمان لے آیا، لیکن باقی تمام کی تمام لوگ نبی کے دشمن بن گئے۔ نبی کے رشتہ دار وہ بھی دشمن، نبی کے اپنے خاندان کے لوگ وہ بھی دشمن، نبی کے چچا وہ بھی دشمن۔ اب وہ لوگ کیا کرنے لگے؟ جو چند مٹھی بھر لوگ نبی کی باتوں پر ایمان لے آئے تھے ان لوگوں پر ظلم کرنے لگے، ان لوگوں کو ستانے لگے، ان لوگوں کو پریشان کرنے لگے۔ اب ان لوگوں کا اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، اسلام کو قبول کیے، ان لوگوں کو
مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک بڑا ان کے اوپر ظلم ڈھانے لگے، ان کو ستانے لگے، ان کو پریشان کرنے لگے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اب تم ہمارے ہی گھر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ہی وطن میں اب تو ہمارے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں۔ ایک ملک ہے حبشہ چلے جاتے ہیں، سنیے گا، حبشہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ ہے جو ہمارے درد کو سمجھے گا، ہمیں سمجھے گا، یعنی ہم مسلمانوں کو سمجھے گا، اور وہ ہمارے اوپر اتیاچار نہیں کرے گا، ہمارے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ چند مسلمان جو نبی کی باتوں پر ایمان لائے تھے، جو اسلام قبول کیے تھے، وہ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے آتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ جو ہمارے باپ داداؤں کے دین سے بغاوت کرے، وہ لوگ جو ہمارے باپ داداؤں کے دین سے بغاوت کرے، جو ہمارے باپ داداؤں کی پرمپرا کو چھوڑ کر، ہمارے باپ دادا کے دھرم کو چھوڑ کر جو محمد کے دین کو اپنا لے، ان کو ہم لوگ چین سے رہنے نہیں دیں گے، سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ مکہ کے مشرک اور مکہ کے کافر بھی پیچھے پیچھے حبشہ چلا آیا، حبشہ چلے آئے، وہ لوگ بھی حبشہ آیا۔ حبشہ آنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے کچھ لوگ، اے بادشاہ سلامت، ہماری قوم کے کچھ لوگ، ہمارے گاؤں کے، ہمارے محلے کے، ہمارے قبیلے کے اور ہمارے رشتہ دار میں سے چند لوگ ہمارے باپ دادا کی دین سے بغاوت کر کے، ہمارے باپ دادا کے دین کو ترک کر کے، ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لے لیے، آپ کے ملک میں آ کر سینٹر لے لیا ہے، آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ مکہ سے آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا، بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا۔ بادشاہ نے کہا میں یوں ہی کوئی فیصلہ نہیں کرتا، پہلے میں ان لوگوں کو بلاؤں گا، ان کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان مسلمانوں کو بلایا گیا جو مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ کر رہنے لگے تھے، مسند احمد کی صحیح حدیث، ان کو بلایا گیا۔ بادشاہ کی دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو چند لوگ تم دیکھ رہے ہو، یہ جو چند لوگ دیکھ رہے ہو تم لوگ، یہ تمہارے قوم کے لوگ ہیں جو تمہیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہو گے؟ اب دیکھیے جو تقریر ہوتی ہے، بس اس تقریر کو آپ سمجھ لیجیے، اب تقریر ہوتی ہے جب بادشاہ نے مسلمانوں سے صفائی مانگی کہ تم لوگ اپنے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہو، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو، تو ان مسلمانوں میں سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ یہ کون ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب، یہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی ابو طالب کے فرزند، ابو طالب کے بیٹے اور نبی کے چچیرے بھائی ہیں۔ اب آئیے وہ ایک تقریر پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نا بس اس چھوٹی سی تقریر کو سمجھ جائے نا تو وہ پورا اسلام سمجھ جائے گا، وہ پورا کے پورا اسلام سمجھ جائے گا۔ اس لیے آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو بھی اس تقریر کو پہنچانے کی، اس پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے جو لوگ آج ہمارے ریلیجن کے اوپر، ہمارے دھرم کے اوپر اور ہمارے مذہب کے اوپر جو آج انگلی اٹھاتے ہیں اور بدنام کرنے کی طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تقریر کیا ہے؟ اب دیکھیے حضرت جعفر ابن ابو طالب آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہتے ہیں، ایھا الملک، کہ بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیت، اے بادشاہ سلامت، ہماری قوم دور جاہلیت میں تھی، یعنی ہم لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، نعبد الاصنام،
پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اے بادشاہ سلامت، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے ہم لوگوں کو بنایا، اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس اللہ کو چھوڑ کر جو تمام کی تمام چیزوں کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر ہم لوگ بے جان مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر سے بنے ہوئے مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا اے بادشاہ سلامت وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، یعنی اسلام لانے سے پہلے جب تک ہم لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین کو فالو کر رہے تھے، باپ داداؤں کے پرمپرا کو فالو کر رہے تھے، تب تک ہم مرے ہوئے جانوروں کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مرے ہوئے جانور کے گوشت کھایا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَنَأْتِيَ الْفَوَاحِشَ، اے بادشاہ سلامت ہم لوگ زنا کیا کرتے تھے، اے بادشاہ سلامت ہم لوگ غلط کام کیا کرتے تھے۔ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، ہم لوگ رشتہ داری کو توڑا کرتے تھے، رشتہ داری کو کاٹا کرتے تھے۔ بات بات پر ہم اپنے بھائیوں کی گردن کو مار دیا کرتا تھا، ذرا ذرا سی بات بات پر بیٹا باپ کی گردن کو مار دیا کرتا تھا، بھائی بہن سے الگ ہو جایا کرتا تھا اور بہن بھائی سے الگ ہو جایا کرتی تھی۔ اے بادشاہ سلامت وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، ہم پڑوسیوں کو ستاتے تھے، ہم لوگ پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، پڑوسیوں پر اتیاچار کیا کرتے تھے۔ یأکل القوی من الضعیف، اے بادشاہ سلامت ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی طاقتور انسان ہوتا، اگر کوئی دولت مند ہوتا، اگر کوئی کسی کے پاس اگر پاور ہوتا، وہ پاورفل انسان ہوتا، تو وہ کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا، وہ بے بسوں پر ظلم کیا کرتا تھا، بے بسوں پر ظلم کیا کرتا تھا، کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، اے بادشاہ سلامت دیکھیے ایک مسلمان ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کو ہم لوگوں نے کیوں ایکسپٹ کیا۔ یہاں بات مت کیجیے آپ لوگ اس چیز میں، ایک رات بہت زیادہ ہو گئی، ذہن ادھر ادھر منتشر ہو رہا ہے اسے بھی۔ تو جو بول رہا تھا اس کے بعد کہتا ہے فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، اے بادشاہ سلامت ہم لوگ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، وَنَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ، اے بادشاہ سلامت ہم لوگ اس انسان کو جانتے ہیں، اس نبی کو جانتے ہیں، اس کے خاندان کو جانتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا۔